السلام علیکم، فیض نیوز کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ ملک بھر میں آج یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے، جس میں قوم شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان کے موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے GHQ میں ہونے والی تقریب میں اسکول کے بچوں سے غیر رسمی ملاقات کی۔ 9 مئی کے شرپسندوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا انہیں سزا ضرور ملے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کا کھلا پیغام۔ وزیر اعظم نے پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کا دورہ کیا، جہاں انہیں DG ریڈیو پاکستان نے 9 مئی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر جنرل ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے کہا ہے کہ پوری قوم شہدائے وطن کی عظمتوں کی معترف ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے تحت ASF ہیڈ کوارٹر سمیت تمام یونٹس میں یوم تکریم شہدائے پاکستان انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اور اس موقع پر تقریبات کا آغاز کیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے 16 ملزمان کو کمانڈنگ افسر کے حوالے کر دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں کمانڈنگ افسر نے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے 16 شرپسندوں کی حراست مانگی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 600 سے زائد رہنماؤں اور سابق ارکان اسمبلی کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں ملوث ہونے کے تناظر میں عمران خان سمیت 600 سے زائد سابق ارکان اسمبلی اور PTI عہدیداران کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ ملتان کے سابق صدر راؤ یاسر نے پاکستان تحریک انصاف حقیقی بنانے کا اعلان کر دیا۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے راؤ یاسر نے کہا کہ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان پر ہے۔ پولیس PTI کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے گلبرگ میں ان کی رہائش گاہ پہنچ گئی۔ پولیس کے ہمراہ اینٹی کرپشن کی ٹیم بھی موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گی۔ ATC میں پیشی کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی نہ چھوڑنے سے متعلق اظہار خیال کیا۔ یاسمین راشد کو آج 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ صوبائی وزیر ترقی نسواں سندھ سیدہ شہلا رضا کا CSS کارنر ضلع وسطی کا دورہ۔ CSS امتحانات کی تیاری میں مصروف طلباء سے ملاقات کی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم، اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ ٹاؤن سیدہ نیہا شاہ، ڈائریکٹر محکمہ ترقی نسواں سندھ محمد علی شیخ اور متعلقہ افسران و CSS کارنر کے اساتذہ بھی موجود تھے۔ فیض نیٹ ورک، فیض سب کے لیے۔